رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پورے شہر میں رحمت، برکت اور عبادت کا سما تھا۔ ہر طرف افطار کے دسترخوان سجائے جا رہے تھے۔ مساجد میں نمازیوں کا ہجوم تھا اور نیکیوں کا بازار گرم تھا۔ لیکن اسی شہر میں دو لوگ ایسے تھے جو ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ایک تھا حاجی عبد الرحمن، جو اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے شہر میں بہت مشہور تھا۔ وہ دن رات غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور رمضان میں تو اس کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی۔ دوسرا تھا اکبر سوداگر، جو ایک بہت بڑا تاجر تھا مگر کنجوسی میں اپنی مثال آپ تھا۔ حاجی عبد الرحمن ایک کامیاب تاجر تھا مگر دولت کی محبت نے اس کے دل کو سخت نہ کیا تھا۔ رمضان آتے ہی وہ اپنے گوداموں کے دروازے کھول دیتا اور غریبوں میں اناج، کھجورے اور کپڑے تقسیم کرواتا۔ ہر روز افطار کے وقت اس کا گھر ایک بڑے دسترخوان میں بدل جاتا، جہاں ہر آنے والا پیٹ بھر کر کھاتا۔ کوئی غریب، یتیم یا مسافر خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ رمضان کی پہلی رات اس نے اپنے ملازمین کو بلایا اور کہا، یہ مہینہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ جا کر شہر میں اعلان کرا دو کہ کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ دوسری طرف اکبر سوداگر کا حال بالکل مختلف تھا۔ اس کی دکان پر ہر چیز کی قیمت رمضان میں دگنی ہو جاتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر غریبوں کو چیزیں مہنگی بیچتا اور ادھار دینے سے انکار کر دیتا۔ جب کوئی مسکین اس کے پاس آ کر کچھ مانگتا تو وہ سخت لہجے میں کہتا، یہ خیرات کا نہیں، کاروبار کا مہینہ ہے، جو چیز چاہیے پیسے دے کر لے جاؤ۔ ایک دن حاجی عبد الرحمن نے اپنے گھر میں ایک بڑی افطاری کا اہتمام کیا۔ اس نے شہر کے تمام غریبوں، یتیموں اور مسافروں کو بلایا۔ دسترخوان پر کھجوریں، دودھ، شہد، روٹیاں اور گوشت رکھا گیا تھا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی افطار کیا۔ اسی دوران ایک مسکین حاجی عبد الرحمن کے پاس آیا اور کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری وجہ سے ہم روزہ آرام سے افطار کر پاتے ہیں۔ اسی دن ایک بوڑھی خاتون اکبر سوداگر کی دکان پر آئی۔ اس کے پاس چند سکے تھے اور وہ تھوڑا سا آٹا خریدنا چاہتی تھی۔ اکبر نے سختی سے کہا، یہاں کوئی خیرات نہیں ملتی، پورے پیسے دو ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ بوڑھی عورت آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئی۔ دکانداروں نے یہ سب دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے، یہ آدمی رمضان میں بھی رحم نہیں کھاتا۔ اللہ کے نظام میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ ایک رات اکبر سوداگر نے گودام میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسری طرف حاجی عبد الرحمن کے گودام میں بھی پانی داخل ہو گیا مگر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ سارا سامان محفوظ رہا۔ حاجی صاحب نے کہا، اللہ کا شکر ہے، جو دیا تھا وہ اس کی راہ میں دیا تھا، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب اکبر سوداگر کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اس کے تمام نوکر اسے چھوڑ کے چلے گئے اور اس کی دولت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ لوگوں سے مدد مانگنے پر مجبور تھا۔ ایک دن وہ حاجی عبد الرحمن کے دروازے پر پہنچا اور کہا، میں غلط تھا، میں نے ہمیشہ غریبوں کو دھتکارا مگر آج میں خود محتاج ہو چکا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ حاجی عبد الرحمن مسکرایا اور کہا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہاری مدد کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم آئندہ ضرورت مندوں کی مدد کرو گے۔ اکبر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ سے سچی توبہ کر لی اور حاجی عبد الرحمن کا شکریہ ادا کیا۔ اکبر سوداگر نے اپنی باقی بچی دولت کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ اس نے ایک افطاری کا بھی انتظام کیا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے حیرت سے کہا کہ وہی اکبر ہے جو کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دیتا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ آ چکا تھا۔ حاجی عبد الرحمن نے لوگوں سے کہا، دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز نیت اور عمل ہے۔ اگر تمہاری نیت پاک ہو تو اللہ تمہیں بے حد نوازے گا۔ اکبر سوداگر نے یہ سبق سیکھ لیا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا کنجوس نہیں رہا تھا۔ وہ خود غریبوں میں کھانا بانٹنے لگا اور رمضان کی حقیقت کو سمجھ چکا تھا۔ یہ رمضان کی برکت سے ایک کنجوس تاجر بھی سخی بن گیا اور اللہ کی رضا حاصل کر لی۔